شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش ہوگی۔ کہا کہ خوب کیسا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں کافر تھا تو میری بیٹیاں جب ہوتی تھیں اس زمانے میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کہا میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جب پیدا، چوتھی ہوئی جب پیدا تو پھر میں نے کہا کہ یہ چوتھی بھی ہو گئی، یہ پھر مشکل، تو میں اس کو لے کے جانے لگا تو میری زوجہ نے دیکھا کہ چھوڑ دو اس کو۔ افسوس ہے کہ کہا میرا بھی دل نرم ہو گیا، ہم نے اس کو چھپا کے رکھا۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی تو مجھے ہر وقت یہ گلٹ رہتا تھا، کیونکہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں یہ چیز بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی جو ہو وہ گھر کے اندر ہو۔ کہتا ہے ایک دن میری زوجہ گئی ہوئی تھی، میں اپنی 3 سالہ بیٹی کو لے کر بیابان چلا گیا اور جا کر مٹی کھودنے لگا۔ وہ بھی یہ سمجھی کہ کھیل رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ مٹی کو ہٹاتی رہی۔ پھر میں نے اس کو اس کھودی ہوئی جگہ پر رکھا اور مٹی ڈالتا رہا، وہ بھی سمجھی کہ کھیل رہے ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مٹی کا وزن بڑھ گیا ہے تو اس نے گریا شروع کر دیا۔ لیکن میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ مٹی اس کے ہونٹوں میں چلی اور اس کی آخری الفاظ جو میرے کانوں میں آج تک گونجتے ہیں، جو اس نے کہا یا اباتا، اے میرے بابا۔ کہہ رہا ہے وہ وجدان ہے جو اس کے لیے میں ساری راتوں کو گریے کرتا رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا پروردگار مجھے معاف کرے گا۔ خوب رسول تھے، رحمت للعالمین تھے۔ رسول خدا نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جا اس پر احسان کر، اس کی خدمت کر، خدا تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خدا کی طرف کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی رحمت کھلی ہوئی۔ یہ ماں ہوتی ایسی ہے، ماں کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان کی ماں اگر کافر بھی ہے اسلام قبول نہیں۔ کتنے واقعات ہیں صدر اسلام کے کہ ماں دین پر نہیں لیکن ماں کی خدمت کے لیے حضرت